العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. بیان چل رہا تھا قرآن کریم کی افتتاحی سورۃ الفاتحہ کا، جسے سورۃ الشفاء اور سبع مثانی اور تعلیم المسئلہ اور سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اور بھی کئی اس سورت کے نام ہیں جن کی مناسبات کچھ ذکر ہو چکے ہیں۔ سورہ تعلیم المسئلہ یعنی مانگنا سکھایا گیا ہے اس سورت میں۔ مانگنا سکھایا گیا ہے اس صورت میں، اور حدیث پاک میں اس صورت کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ پاک کی تعریف کرو، پھر اللہ پاک سے اپنا تعلق بیان کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے مانگو۔ پہلے تعریف کرو، تعظیم بجا لاؤ، یہ آداب درخواست میں سے ہے۔ آداب دعا میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف کی جائے۔ اور اس کے بعد ہے اپنا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے اسے بیان کیا جائے کہ ہمارا اے کریم
تیری ذات کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ جب تو اتنا کریم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنی شان والا ہے، تو جو تیری نہیں مانتے ان پر بھی رحم کرنے والا ہے، جو تیرے احکام شروع گردانی کرتے ہیں بلکہ تیری ذات کا بھی انکار کرتے ہیں، تو انہیں بھی پالنے والا ہے، اور ماں باپ سے زیادہ رحیم و کریم ہے، اور سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ تیری بادشاہت میں کنٹرول میں ہے، اور جو تیرے دین کے دشمن ہیں تو انہیں بھی باوجود قبضے کے، باوجود قدرت کے ڈھیل دے کے رکھتا ہے، انہیں بھی سدھرنے کا موقع دیتا ہے، ان پر بھی رحم کرتا ہے۔ تو خدا بندہ ہم تو تیرے بندے ہیں، تیرے دین پر ہیں، تیرے دروازے پہ جھکتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، کسی اور کے دروازے پہ جاتے نہیں، تو ہمارے حال پہ تو رحم فرما۔ تو ایک سوال آتا ہے کہ آداب دعا میں حمد کے بعد صلاۃ ہے، وہ یہاں تو نہیں؟ تو دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس دور میں کہنا جب عبادت الاصنام کا رواج تھا، استعانت صرف اللہ سے مخصوص کرنا، اس دور میں جب شجر حجر سے استعانت کا رواج تھا، اور سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے کوئی بھی داعی توحید نہیں تھا۔ اس وقت یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا تعلق بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے۔ دیکھیں، صلاۃ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے اصل مقصود تو یہی ہے نا کہ اپنا تعلق بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کیا جائے۔ کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ کا نزول تو بالدوام والاستمرار ہے ہی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو جب یصلون علی النبی وہ ہمیشہ صلاۃ کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے، تو اب ہماری طرف سے بھی اسی اللہ کو کہنا کہ صلاۃ نازل فرما، یہ تحصیل حاصل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صلاۃ تو پہلے ہی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، بالدوام والاستمرار ہو رہی ہے، تو ہے ہی ہے۔ اب ہم بھی کہتے ہیں کہ صلاۃ نازل فرما، تو کیا مطلب؟ تو صلاۃ تو اللہ کی طرف سے نازل حضور علیہ السلام پر ہے ہی ہے، ہوتی ہی رہتی ہے، رحمت کا نزول تو ہم ہمیشہ ہے۔ ہمارا یہ کہنا جو ہے
یہ اصل اپنا تعلق ظاہر کرنا ہے کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی مزید چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مزید ان کی سربلندی اور قرب جتنا بڑھے گا اتنا ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کی جماعت کے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، صلاۃ السلام پڑھنا اپنے لیے بہت ہی بڑی برکت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا 10 مرات، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتے ہیں. تو اصل تو فائدہ اپنا ہی ہے. ذہن میں رکھیں کہ صلاۃ السلام کا لفظ جو ہے اس سے مراد صرف یہ جو نماز جمعہ کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہو کر اور پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ السلام مراد نہیں ہے. صلاۃ السلام درود پاک جس میں صلاۃ کا لفظ بھی آتا ہے اور سلام کا لفظ بھی آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہی صلاۃ السلام ہے اور اس کا حکم ہے قرآن پاک میں، اور ہر مسلمان اس کو مانتا ہے. کوئی مسلمان صلاۃ السلام کا منکر ہے ہی نہیں. کسی بھی مسلمان کو صلاۃ السلام کا منکر کہنا یہ بدترین جھوٹ ہے. دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ یہ صلاۃ کا لفظ ہے، وسلم یہ سلام ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ صلاۃ السلام کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جھوٹ ہے کہ فلاں صلاۃ السلام کا منکر ہے، فلاں صلاۃ السلام کا منکر ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. صلاۃ السلام کا معنی اپنی طرف سے کوئی بنایا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے کہ صلاۃ السلام کا معنی یہ ہے یہ شعر پڑھنا. اب جو وہ شعر نہ پڑھے کہتے ہیں صلاۃ السلام کا منکر ہے. اسی طرح کسی کو حضور علیہ السلام کی میلاد کا منکر کہنا سفید کیا سیاہ مطلب ہے بدترین جھوٹ ہے، کیونکہ میلاد کا معنی ہے پیدائش. جمن پیدا ہونا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے منکر تو مسلمان کیا کوئی کافر بھی نہیں ہے. اس لیے کسی کو میلاد کا منکر کہنا یہ بدترین جھوٹ ہے. اصل یہ ہے کہ میلاد کا معنی بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ بھئی چند بندوں کا اکٹھا ہو کے اور یوں مخصوص حیت پہ بیٹھ کر کچھ کھا پی لینا، باتیں چیتیں کرنا، اس کا نام میلاد رکھا ہے. تو اس کے منکر کو کہتے ہیں جی میلاد کا منکر ہے. تو حقیقتاً جو تم کرتے ہو یہ میلاد نہیں ہے. جو تم پڑھتے ہو صلاۃ السلام اس میں بند نہیں، یہ تو ایک شعر ہے، چند نظم ہے، نعت ہے، چند شعروں کا مجموعہ جو کسی آدمی نے بنایا. جب یہ نہیں تھا تو اس وقت کیا صلاۃ السلام نہیں تھا امت میں؟ وہ ایک صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے کمروں کا نام رکھا ہوا ہے. ایک کمرے کا نام ہے اسلام آباد، ایک کمرے کا نام ہے پشاور. تو جب مہمانوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، وہ صاحب اس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نیچے والے بتلاتے ہیں جی وہ اسلام آباد ہیں. اب
बेचारा سننے والا سمجھتا ہے کہ وہ اسلام آباد ہے، شہر اسلام آباد، حالانکہ اس کے کمرے کا نام اسلام آباد ہے. اور جی وہ پشاور میں ہے تو پشاور اس کمرے کا نام رکھا ہوا ہے. یہی حال ہے کہ ایک رسم کا نام رکھا ہوا ہے صلاۃ سلام، اور ایک رسم کا نام رکھا ہوا ہے میلاد شریف. کسی رسم کا نام رکھا ہوا ہے قل شریف، کسی رسم کا نام رکھا ہوا ہے 11ویں شریف. اب جو ان رسوم کا انکار کرے وہ جی یہ صلاۃ سلام کا منکر ہے. کوئی صلاۃ سلام کا منکر کیسے ہے؟ جب وہ حضور علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو علیہ الصلاۃ والسلام کہتا ہے. یہ صلاۃ سلام کا منکر کیسے ہوا؟ اصل ان کی رسم کا منکر ہے. اسی طرح جب ان کی محفل میں شریک نہ ہو جی یہ میلاد کا منکر ہے. میلاد کا معنی تو ہے پیدا ہونا، تو حضور علیہ السلام کی پیدائش کا منکر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. جو کہے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں ہے تو صحیح لیکن پیدا نہیں ہوئے، تو یہ تو بالکل جھوٹ ہے. لیکن اصل یہ آدمی ان کی اس رسم کا منکر ہے. اسی طرح اگر مخصوص حیت پہ ان کے خاص رسم رواج والے ختمے میں شریک نہ ہو جی یہ 11ویں شریف کا منکر ہے. حالانکہ جو آدمی مہینے میں 30 تاریخیں مانتا ہے، 29 تاریخیں مانتا ہے، تو 11ویں کا انکار کیسے کرے گا؟ بھائی 11ویں نہ ہو تو 12ویں نہیں ہوگی، 13ویں نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور پھر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے باتیں ہو جی یہ 11ویں شریف کا منکر ہے. دیکھو کتنا بڑا بے ایمان ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ وہ 11ویں میں بند کرنے کا اگر انکار بھی کرے، اس کا مطلب تو یہ ہے نا، وہ کہتا ہے بھی جب بھی حضرت پیران پیر کو ختم دلانا ہو یا کسی پیر و مرشد کو ختم دلانا ہو، جب مرضی سال ثواب کرو، پہلی تاریخ کرو، دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، 5ویں کرو، 10ویں کرو، 11ویں کرو، 15ویں کرو، 20ویں کرو، 30ویں کرو، یعنی جب چاہو کر لو. صرف 11ویں میں بند کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو تم ایک تاریخ مانتے ہو، وہ 30 تاریخیں مانتا ہے، تو منکر وہ ہوا یا تم ہوئے؟ ہوئے یا یہ ہوا؟ کون پوچھے ان سے؟ اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم جی 20 تاریخ کو 11ویں کریں گے، 20 تاریخ کو 11ویں کریں گے. بھائی تاریخ 20ویں ہے، کر 11ویں رہے. یہ جناب 15 تاریخ کو 11ویں کریں گے، 2 تاریخ کو 11ویں کریں گے. یہ وہ عیسائیوں والا عقیدہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ بھئی 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، وہ 15 بھی ہے، 11 بھی ہے. خیر، تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صلاۃ و سلام کا منکر کوئی بھی نہیں. اور یہ چند شعروں کا مجموعہ نعت شریف کے عنوان پر بنایا ہوا، وہ کسی کا نہ پڑھنا یہ صلاۃ و سلام کا انکار نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ہے نعت. اگر نعت بنانے والا اچھا ہوتا ہے تو اس کی نعت بھی پڑھی جاتی ہے اور وہ اچھی لگتی ہے. اور اگر نعت بنانے والا مرزا غلام محمد قادیانی ہے، اس نے بھی کئی نعتیں لکھی ہیں، لیکن اس کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی نعت کوئی نہیں پڑھتا مسلمانوں میں سے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس شاعر کے ساتھ اگر طبیعت ملتی ہے، مناسبت ہے، تو اس کی نعت کو، اس کے شعر کو پڑھتے ہیں. اور جس شاعر سے طبیعت نہیں بنتی، اس کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی، اس کا شعر نہیں پڑھتے. تو جس کی مناسبت ہوگی رضا خان کے ساتھ، وہ ان کے شعروں کو پڑھتے ہیں، جن کی نہیں ہے وہ نہیں پڑھتے. اس کا حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خیر،
تو میں عرض کر رہا تھا کہ درود شریف سے، صلاۃ شریف سے اصل مقصود ہے اپنا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر کرنا، اور اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے ہیں، تو ان کے ساتھ تعلق جتلانا یہ اصل ہے اللہ کے ساتھ تعلق جتلانا، کہ دیکھو آپ کے سچے رسول کے ہم غلام ہیں۔ جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے جی وہ آپ کا فلاں جو شاگرد ہے، آپ کا فلاں جو رشتہ دار ہے، میں اس کا دوست ہوں، تو مقصود وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنا تعلق آگے پہنچانا، کہ بھئی چونکہ میں اس کا دوست ہوں اور وہ آپ کا شاگرد ہے، میں اس کا دوست ہوں وہ آپ کا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں اور اس پر آپ کی شفقت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی شفقت کا مستحق ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس دور میں کہنا جب حضور علیہ السلام کی جماعت کے سوا کوئی تھا ہی نہیں توحید پہ چلنے والا، توحید کو اپنانے والا، تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی جماعت کا مخصوص انداز اپنایا جائے، کسی کا مخصوص نعرہ اپنایا جائے، کسی کا مخصوص سلوگن، ان کی جو پہچان ہے اس کو اپنایا جائے، تو از خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کے تعلق دار ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو من وجہن گویا یہ درود پاک کے قائم مقام ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر دوسرا مقصود صلاۃ سے یہ ہوتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا جائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ مانگ کر کہ ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں بھی ان والا راستہ چلا، تو یہ ان کی عظمت کا اعلان ہی تو کیا گیا ہے کہ وہ اتنے عظیم ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے راستے پر چلیں۔ ان کی تابعداری کا شوق جو ہوا، ان کے پیروکاری کا، ان کی تابعداری کا شوق جو ہوا، تو یہ ان کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے نا۔ تو آداب درخواست کے، آداب دعا کے بجا لا کر اور درخواست یہ کی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ اب سیدھے راستے کے لیے درخواست تو کی گئی، لیکن ہر کوئی اپنے راستے کو سیدھا کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میں گمراہ ہوں، میں غلط راستے پہ ہوں۔ اس لیے من جانب اللہ تعلیم بھی دی گئی اور تعین بھی کی گئی کہ یہ مانگو یہ سیدھا ہے، یہ راستہ مانگو یہ راستہ سیدھا ہے، یہ تعلیم بھی دی گئی، تعین بھی فرمائی گئی۔ تو تعین کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام فرمایا، ان والا راستہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی کا انعام جن لوگوں پر ہے ان کے چار طبقے قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں بیان ہوئے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی نبیین،
صدیقین، شہداء اور صالحین، 4 طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اور فرمایا یہ بہت ہی اچھی رفاقت ہے۔ نبیین کے ساتھ کون؟ نبیین کے پیچھے کون بھائی؟ صدیقین، اور صدیقین کے پیچھے کون؟ شہداء، شہداء کے پیچھے کون؟ صالحین۔ ان والا راستہ مانگا گیا ہے، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ نبوت تو پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، ہاں راستہ نبوت والا تو باقی ہے نا، تو مانگا گیا ہے راستہ، نبوت والا راستہ، یعنی جو نبوت نے راستہ چلوایا اس راستے پہ ہمیں چلا۔ جس راستے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام چل کر گئے اور دوسروں کو چلنے کی دعوت دی، اسی راستے پہ ہمیں چلا۔ جس راستے پہ صدیقین چلے اس راستے پہ ہمیں چلا، شہداء چلے اس راستے پہ ہمیں چلا، صالحین چلتے ہیں اس راستے پہ ہمیں چلا۔ نبیین جس راستے پہ چل گئے، صدیقین، شہداء، صالحین جس راستے پہ چلتے ہیں اس راستے پہ ہمیں چلا۔ صدیقین کا لفظ ہے نبیین کے بعد۔ صدیقین کنہیں کہتے ہیں؟ ستائیسویں پارے میں 27ویں پارے کی بالکل آخر میں سورۃ الحدید ہے۔ اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19 ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم۔ صدیقین اور شہداء کی وضاحت ہے اس آیت میں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے وہ ہیں صدیقین اور شہداء اپنے رب کے پاس۔ تو صدیقین پہلی بات تو یہ ہوئی کہ وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان کا درجہ جو سب سے اوپر ہے وہ صدیقین کا ہے، نبیوں کے بعد امت میں سب سے اوپر درجہ جو ہے وہ صدیقین۔ صالحین۔ تو صدیقین جو ہے
ان کی صداقت مقام صدیقیت اس کا صحیح علم صرف اللہ کی ذات کو ہے کہ کون ایمان کے اس درجے پر پہنچتا ہے. نہ اپنے بس کی بات ہے، نہ ہی ظاہر میں معلوم ہوتا ہے. قتل ہونا اور بات ہے، شہید ہونا اور بات ہے. بظاہر قتل تو کوئی ہو جاتا ہے، لیکن واقعی یہ شہید بھی ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں چل سکتا. پھر جب وہ مقام شہادت پہ پہنچ جائے، شہید ہو جائے، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا. ہمیں بن کے رہنا کیا ہے؟ بن کے رہنا ہے صالحین. بن کے رہنا ہے صالحین. جو ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. بن کے رہنا ہے صالحین. اب آگے اللہ تبارک و تعالی مقام شہادت نصیب فرما دے، کسی کو مقام صدیقیت نصیب فرما دے، یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے. بن کے رہنا کیا ہے؟ صالحین. ہاں، اس راستے پر اگر جان دینی پڑ جائے دے جائے تو از خود اس کو مقام شہادت نصیب ہو جائے. اس پر اس کی معرفت اتنی کھل جائے کہ ایمانی لذت نصیب ہو اور حقائق اس کے سامنے کھل جائے، مقام صدیقیت نصیب ہو جائے. لیکن جو چیز لے کے چلنی ہے، جو بن کے چلنا ہے، وہ ہے صالحین. اب ترتیب اللہ نے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ صالحین ہیں شہداء کے پیچھے، شہداء ہیں صدیقین کے پیچھے. الحمدللہ اہل سنت کی یہاں سند ایسی متصل ہے کہ اہل سنت مانتے ہیں خلفائے راشدین. مسلمانان اہل سنت مانتے ہیں خلفائے راشدین کو، جن میں 3 وہ شہداء ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعلیٰ ترین فرد ہیں. مصلی رسول پہ شہید ہونے والے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، قرآن کریم پہ شہید ہونے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور مسجد کے دروازے پہ شہید ہونے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ تینوں شہداء ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عملاً یہ تینوں جس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہیں جنہیں اللہ نے مقام صدیقیت عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آپ صدیق ہیں علی وجہ تعیین، کہ آپ صدیق ہیں. انت صدیق، یہ تفسیر قمی میں شیعوں نے بھی لکھا ہے
انت صدیق، اور خود ان کے عقیدے کے مطابق جو معصوم ہیں ان اماموں نے بھی کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں۔ ادھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب پہاڑ میں لرزہ پیدا ہوا، اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تو ان کو صدیق حضور نے کہا اور ان کو شہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سند ایسی متصل ہے کہ شہداء ہیں پیچھے صدیق کے اور صدیق پیچھے ہے حضور علیہ السلام کے، ممبر پر بھی، مصلی پر بھی، عملاً بھی اور فضلاً بھی، رتبتاً بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، امت میں نمبر اول پہ صدیق اکبر ہیں اور پھر یہ تینوں شہداء ہیں۔ آگے ہے تعلیل کہ جن پر انعام ہوا ان کا راستہ ہم کس لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں بچنا ہے غضب سے اور گمراہی سے، بچنا ہے غضب سے اور گمراہی سے۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ نہ تو غضب کیا گیا ان پر اور نہ ہی ہیں وہ بھول جانے والے۔ دیکھیں گمراہی کے سبب، عذاب کا سبب یا تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے غضب ہو ایسا کہ جان بوجھ کر آدمی ضد پہ رہے، اڑا رہے، یا یہ ہے کہ راستہ بھول جائے۔ تو یہ مغضوب علیہم پہلا طبقہ ہے جو ضد پہ اڑا رہے، اور ضالین دوسرا طبقہ ہے جو راستہ بھول جائے۔ اب یہاں مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو یہ ہے نمونہ، یہ ہے مثال۔ مغضوب علیہم کی مثال یہود ہیں، ضالین کی مثال نصارہ ہیں۔ یہ نہیں کہ انہی میں بند ہے۔ مغضوب علیہم کی مثال یہودی ہیں کہ جو اپنی مرضی سے تحریف کر کے، تبدیل کر کے حق کو، مسئلے کو زوری اپنی مرضی سے ضد کر کے نہ حق کو حق کہتے تھے۔ تو ان پر اللہ پاک کا غضب نازل ہوا، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تو ضدی طبقے کی مثال یہودی ہیں، یہ نہیں کہ ان میں حسر ہے۔ اسی طرح ضالین کہ جن کا دماغ کام نہ کرے، عقل ساتھ نہ دے، راستے کا پتہ نہ چلے، تین اور ایک کا بھی فرق نہیں پتہ چلتا ان کو، اسی کو تین کہتے ہیں، اسی کو ایک کہتے ہیں، ایسے بیوقوف بن گئے۔ تو ان کی مثال نصارہ ہے، معصور نہیں ہے یہ بات کہ ضالین صرف نصارہ ہیں، مغضوب علیہم صرف یہودی ہیں، یعنی باقی کوئی بے دین بندہ پھرے تو بندہ پھرے، یہ بات نہیں ہے۔
بلکہ مغضوب علیہم کی مثال یہودی ہیں. مثال میں محصور تو نہیں ہوتی نا پوری کلی. مغضوب علیہم کی مثال یہودی ہیں اور ضالین کی مثال نصارہ ہیں. مثال تو ایک جزئی ہوتی ہے پوری کلی سے. تو یہ تعلیل ہے کہ ہم منعم علیہم کا راستہ اس لیے مانگتے ہیں کہ نہ تو غضب ہوا ان پر اور نہ ہی ہیں وہ گمراہ ہونے والے، بھول جانے والے. یہ آپ نے پڑھا ہی ہے، نامیر سے پڑھتے آ رہے ہیں. الف لام بمعنی الذی کے، الضارب الذی ضرب، المضروب الذی ضرب، تو وہی ہے المغضوب علیہم الذین غضب علیہم، ضالین الذین ضلوا. نہ تو ان پر غضب کیا گیا، نہ ہی وہ ہیں جو گمراہ ہوئے. تو منعم علیہم جو ہوتے ہیں وہ نہ تو ان پر غضب ہوتا ہے نہ وہ گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں. منعم علیہم جو ہیں نہ تو ان پر غضب ہوتا ہے نہ وہ گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں. تو یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ جو منعم علیہم ہیں نہ ان پر غضب ہوتا ہے نہ وہ گمراہ ہوتے ہیں. اب کوئی منعم علیہم میں ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن جس کا منعم علیہم میں ہونا ثابت ہو جائے تو یہ قطعی طور پہ ثابت ہے کہ اس پر نہ غضب ہے نہ ضلالت اس کے قریب ہے. اب یہ نبی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن جس کے لیے قطعی طور پہ ثابت ہے کہ یہ نبی ہے تو یہ پکی بات ہے، یہ غضب سے بھی پاک ہے اور ضلالت سے بھی پاک ہے. اب یہ فرد جو ہے یہ صدیق ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، کیونکہ اپنے آپ کو کوئی نبی کہلائے یا اپنے آپ کو صدیق کہلائے تو ہو تو نہیں جاتا نا. اب یہ فرد صدیق ہے یا نہیں اس چیز پہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن جس کا صدیق ہونا یہ ثابت ہو جائے قطعی طور پہ، اب یہ بات قطعی طور سے پہلے سے ثابت ہے کہ غضب اس کے قریب نہیں، ضلالت اس کے قریب نہیں. یہ مرنے والا شہید ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، کیونکہ ہر قتل ہونے والا شہید نہیں ہوتا. شہادت کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بھی ہو، حق پر بھی ہو، مومن بھی ہو، حق پر بھی ہو. کافر شہید نہیں ہوتا. اور مسلمان تو ہے لیکن ظلم کر رہا ہے، ڈاکہ مار رہا ہے اور وہ گھر والوں کی طرف سے اس کو لگ گئی اور مر گیا تو وہ شہید تھوڑی ہوگا. تو ظلم پر بھی نہ ہو. تو آگے کئی مطلب شرائط اپنی جگہ جس میں سے بڑی باتیں یہ دو ہیں. تو اب مومن بھی ہو، حق پر بھی ہو، مخلص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہی مرے، یہ باتیں وہ ہیں کہ اللہ کو ہی پتہ. اس لیے یہ مرنے والا شہید ہے یا نہیں اس مسئلے میں تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن جس کے متعلق قطعی طور پہ معلوم ہو کہ یہ شہید ہے تو اب یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ غضب سے بھی محفوظ ہے اور اللہ کے غضب سے بھی محفوظ ہے اور ضلالت سے بھی محفوظ ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب جن کے متعلق یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ شہید ہیں یا نہیں، وہ واقعی صدیق ہیں یا نہیں، یا صالح ہیں یا نہیں، تو وہ ہر ایک کا گمان ہے، اندازہ ہے. اگر اس کی شہید کہنے والا اندازہ صحیح ہے تو آگے بات بھی صحیح ہے. اگر کسی کا اندازہ اسی میں غلط ہے، یہ تو شہید سمجھتا ہے لیکن وہ حرام موت مرا ہے، تو آگے والی بات بھی حاصل نہیں ہے اس کو. اسی طرح کسی کا صالح ہونا یا نہ ہونا اس پر تو بحث ہو سکتی ہے، پتہ نہیں صالح ہے یا نہیں ہے، لیکن جس کو صالح شارع کی طرف سے کہا جائے، جس کا صالح ہونا قطعی ثابت ہو، اب آگے اس کا غضب اور ضلالت سے محفوظ ہونا یہ ثابت ہے ہی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب وہ لوگ
جن کو لسان نبوت نے شہید کہا، جن کو نبوت کی زبان سے شہید کا خطاب ملا، صدیق کا خطاب ملا، یہ تو بات پکی ہوئی نا کہ وہ تو غضب سے محفوظ ہیں ہی ہیں، وہ تو ضلالت سے محفوظ ہیں ہی ہیں۔ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک قصہ آپ کو بتلایا دیتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق کے والد امام محمد باقر، جن کو شیعہ امام معصوم مانتے ہیں اور معصوم کا بیٹا اور معصوم کا باپ مانتے ہیں، کشف الغمہ ان کی اپنی کتاب ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں یہ خود لوگ لکھتے ہیں کہ امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ تلوار کے دستے پہ چاندی چڑھانا جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا نعم قد حلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفہ، جائز ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے دستے پہ چاندی کا حلیہ چڑھوایا تھا، زیور لگوایا تھا۔ ایک تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے، ان کے کام سے استدلال کیا کہ اگر ناجائز ہوتا تو وہ نہ کرتے، یعنی جو کام ناجائز ہو وہ ابو بکر صدیق نہیں کر سکتے، اور جو وہ کرتے ہیں وہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عقیدہ امام محمد باقر کا۔ پھر نام لیا ساتھ رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو معاذ اللہ اگر وہ ظالم غاصب سے تو کیا اللہ ان سے راضی ہوتا؟ یہ امام جو ان کے عقیدے کے مطابق عالم الغیب بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ، اور پھر لفظ صدیق بھی کہا۔ کیا امام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صدیق کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جس کا ایمان کامل ہو، اول درجے کا۔ تو سامنے جس نے سوال کیا تھا وہ تھا منکر، وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا انت تقول له صدیق، حضرت آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں فوثب وثبتا واستقبل القبلہ، امام صاحب اچھل پڑے اور کھڑے ہو گئے قبلے کی طرف منہ کر کے اور کہا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ من لم یقل له الصدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اسے دنیا آخرت میں جھوٹا کرے۔ یہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے والد صاحب نے، امام زین العابدین کے بیٹے نے، حضرت حسین کے پوتے نے، حضرت علی کے پڑ پوتے نے بد دعا دی ہے ان لوگوں کو جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، دنیا آخرت میں اس کی کوئی بات سچی نہ ہو، جھوٹا ہی جھوٹا ہو، اللہ اسے دنیا آخرت میں جھوٹا کرے۔ تو اسی لیے ان بیچاروں کو بد دعا لگی ہوئی ہے، کلمے میں جھوٹ، اذان میں جھوٹ، بات میں جھوٹ، عقیدے میں جھوٹ، عمل میں جھوٹ۔ ہاں جی، کلمے میں جھوٹ ملایا ہوا ہے، اذان میں جھوٹ ملایا ہوا ہے، پھر عقائد میں جھوٹ ملایا ہوا ہے کہ جی امام نبیوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں، اور جو لوگ مر گئے ہیں قیامت سے پہلے زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں گے، رجعت ہوگی۔ ایسے ایسے جھوٹ انہوں نے عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، اور جناب اتنے سینکڑوں برس سے چھپا ہوا ہے غار میں، وہ نکل کر پھر آ جائے گا۔ یہ عقیدے کے جھوٹ ہیں۔ عمل کے جھوٹ دیکھیں کہ اپنے ہاتھ سے رنگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ خون امام حسین کا ہے، گھوڑا گھر سے لے کر آتے ہیں چھتو کے باپ کا اور کہتے ہیں جی یہ امام حسین کا گھوڑا ہے، تو فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ یہ ان کو بد دعا لگ گئی ہے حضرت امام محمد باقر کی کہ ان کی دنیا آخرت میں ہر بات جھوٹی ہے۔ تو قیامت میں بھی یہ کہیں گے
ہم مومن ہیں، اور ادھر سے جواب ملے گا کہ تم مومن نہیں ہو، وہاں بھی جھوٹے ہی ہوں گے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو لوگ منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہے، وہ مغضوب بھی نہیں ہے، ضالین بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کا راستہ مانگا جاتا ہے۔ یہاں ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں دکھا راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، نہ راستہ۔ یہ لفظ زائد یہاں بڑھایا جاتا ہے جو یہ ترکیب کے لحاظ سے نہیں بیٹھتا، کیونکہ دیکھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صفت یا بدل ہے الذین سے، الذین سے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ تو غضب ہوا ان پر نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ وہ لوگ جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ نہ تو غضب ہوا ان پر نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہاں نہ راستہ ان لوگوں والا یہ معنی ٹھہرتا نہیں ہے، اور اعراب بھی پھر اگر یہ معنی ہوتا تو یہاں غیر المغضوب ہوتا، یعنی صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر صراط المغضوب علیہم، یوں ہوتا نا۔ تو اگر یہ لفظ غیر نہیں ہے، غیر ہے، یہ بدل ہے اس الذین سے، اس لیے معنی یہی صحیح ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا، کہ نہ تو غضب ہوا ان لوگوں پر نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام فرمایا تو نے ان پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو غضب ہوا ان پر اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔